فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات حد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں یہ سورہ جمعہ کی دوسری اور تیسری آیت پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور 4 کام ذمے لگائے کہ اس قرآن کی آیات کی تلاوت کرنی ہے لوگوں کو پاک کرنا ہے اور جب پاک ہو جائیں تو پھر ان کو علم اور حکمت عطا کرنی اب پچھلے جمعے ہم نے تھوڑی سی اس پہ گفتگو کی تھی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور بعد میں آنے والے جو ابھی ان سے نہیں ملے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیض حاصل کیا ہے ان کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں اور ابھی انہوں نے صحابہ سے حضور کے غلاموں سے ملاقات نہیں کی ان کے لیے بھی یہی اجر ہے جو صحابہ کے لیے ہاں یہ فیض ان کے لیے بھی جاری رہے گا
اور اگلی بات فرمائی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ بعد میں آنے والوں کو بھی یہ فیض دے، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، وہ غالب ہے اس کائنات پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخرین جو ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ حکم ہوا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ابھی ان سے نہیں ملے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے۔ دوسری دفعہ بھی پوچھا گیا، پھر سرکار نے خاموشی اختیار کی۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرزندان فارس اگر دین ثریا پر بھی پہنچ جائے گا، ستاروں پر بھی چلا جائے گا، تو یہ وہاں سے بھی دین کو واپس لے آئیں گے۔ یہ جو فرزندان فارس ہیں، یہ اتنی کاوش کریں گے، اتنی ہمت کریں گے، اتنی کوشش کریں گے کہ یہ ثریا سے بھی دین کو لے آئیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالیہ سے بعد میں دنیا حیران ہوئی کہ صحابہ نے حدیث کی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ہاں، یہ بڑی عجیب بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی کتاب نہیں لکھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث کی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ بس اس وقت یہی تھا کہ جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ سینہ بسینہ آگے منتقل ہو رہا تھا۔ اسی لیے حدیث کی جب آپ سند دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اور پھر آخر آپ صحابی تک یا تابعی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب صحابہ نے تو کتابیں نہیں لکھی تھیں۔ اگلے دن ایک فرد مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم تو وہ ہے جو کتابی ہو۔ یہ بھی بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ علم وہ ہے جو کتابی ہوتا ہے۔ 95% جو مسلمان ہیں، مثلاً میں نے 2 سال یا 3 سال کی عمر میں جب لفظ اللہ کہا تھا تو میں نے کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں کہا تھا۔ کہ وہ 2 سال کا بچہ کوئی کتاب پڑھ کے اللہ کہتا ہے؟ نہیں، اس کو کسی نے سکھایا ہے۔ یہ ہے وہ فیض جو نبی پاک نے صحابہ کو سکھایا اور پھر سینہ بسینہ مسلمانوں نے اس کو محفوظ رکھا۔ میں نے جب پہلی نماز پڑھی تھی 7 سال کی عمر میں تو میں نے کوئی کتاب پڑھ کے نہیں پڑھی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ میں نے جب پہلا روزہ رکھا تھا تو میں نے کوئی کتاب پڑھ کے نہیں رکھا تھا۔ یہ کتابیں تو بہت بعد میں نے پڑھی۔ اس لیے دین جو صحابہ نے محفوظ کیا وہ سینہ، اب پہلی جو آپ کے پاس کتاب آتی ہے، آپ بخاری شریف کا بڑا ذکر کرتے ہیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد دنیا میں تشریف لائے، تو 200 سال تک لوگ پھر کتاب کے بغیر ہی علم پڑھتے رہے۔ 95% مسلمان آج بھی جس دین پہ عمل کرتے ہیں وہ سینہ بسینہ آیا۔ اسی لیے
جو اصول ہیں ان پہ کوئی اختلاف نہیں آج تک کر سکا. جو اصل دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں نا، اس پہ آج تک کوئی اختلاف نہیں کر سکا. سب نے نماز قبلے کی طرف منہ کر کے ہی پڑھنی. یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا؟ میں نے جب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا. یہ سینہ بسینہ میرے والدین نے مجھے بتایا تھا کہ نماز پڑھتے وقت رخ قبلے کی طرف کرنا. ایک مجھے بڑا بات یاد ہے، نمازیں 5 ہی ہیں، کوئی آج تک 6 نہیں کر سکا. روزے رمضان کے ہی ہیں، 30 ہی ہیں. یہ سارا جو علم آیا ہے یہ سینہ بسینہ آیا. کیونکہ کتابوں میں تو پھر آپ اپنی مرضی کر لیتے، اس میں تو پھر آپ اپنے اپنے فرقے کا اپنی اپنی مرضی کا کام کرتے. تو جو دین کے بنیادی اصول تھے وہ اس دین نے سینہ بسینہ چھوڑ دیے. جب ضیاء القرآن تفسیر لکھی پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اس کی تقریب رونمائی پہ بہت علماء اور مشائخ اکٹھے ہوئے. میرا تو بہت بچپنا تھا اس وقت. ماشاءاللہ ضیاء القرآن کو انٹرنیشنل لیول پہ ایک تحقیقی تفسیر کے طور پہ مانا گیا. پیر صاحب نے جب آخری خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی تفسیر لکھ دی ہے، لیکن یہ وہ علم نہیں جو نبیوں کا وارث بناتا ہے. چونکہ سارے علماء یہ حدیث پیش کر رہے تھے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. نبی درم و دینار چھوڑ کے نہیں نہ جاتے، نبیوں کی وراثت علم ہے. یہ تو اب معاملہ ہوا ہے کہ ہم دین کی ہدایت دینے والوں نے بھی سوچ لیا کہ نہیں، یہ دنیا کی دولت ہی وراثت ہوتی ہے. نبی کے مسلح پہ بیٹھنے والوں کی وراثت علم ہے، ان کی وراثت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نبی درم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، نبیوں کی وراثت علم ہے. اب چونکہ سارے اس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے تو پیر صاحب نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ حال سارے کی گردنیں کھڑی ہو گئیں کہ یہ پیر صاحب نے کیا جملہ کہہ دیا. فرمایا میں نے قرآن کی تفسیر لکھ دی ہے، لیکن یہ وہ علم نہیں جو نبیوں کا وارث بناتا ہے. یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ قرآن کی تفسیر کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ذرا حیرانگی ہوئی ہے میرے اس جملے سے. عرب آپ کو پتہ ہے کہ اجمیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن پیر صاحب جب جامعہ الازہر پڑھنے گئے تھے تو وہاں عربوں میں گولڈ میڈل لے کے آئے تھے. یہ انہی میں سے ہیں جن کے متعلق سرکار نے فرمایا تھا کہ دین ثریا پہ بھی پہنچ جائے گا تو یہ لے آئیں گے. لیکن وہ شخص یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ یہ علم نبیوں کا وارث نہیں بناتا. مفسر قرآن کہہ رہا ہے جس کے علم کے سامنے عرب بھی گھٹنے دزانو ہو کے بیٹھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو علم نبیوں کا وارث بناتا ہے وہ سینہ بسینہ آتا ہے اور کسی کی نگاہ سے ملتا ہے. وہ علم کتابوں سے نہیں ملتا. تو اس لیے میں نے ان دوستوں سے کہا کہ آپ کو یہ کس نے اس طرف لگا دیا، یہاں تو ہر فرقے کی کتاب ہی علیحدہ علیحدہ ہے. دین اگر آج محفوظ ہے تو وہ جو سسٹم سینہ بسینہ تھا اس کی وجہ سے محفوظ ہے. آج اگر مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو یہ کتابوں کی وجہ سے نہیں ہے.
اگر آج لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ کتابوں کی وجہ سے نہیں ہے. اگر آج روزے لوگ رمضان کے ہی رکھتے ہیں تو یہ کتابوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جو سینہ بسینہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرزندان فارس جو ہیں، اور سرکار کی یہ حدیث پاک کا ایسا کمال، تابعین کے ہاں بھی آپ کو چند ایک نسخے ملیں گے، لیکن اس کے بعد امام بخاری عرب نہیں ہے، امام مسلم عربوں میں سے نہیں ہے، حاکم نیشاپوری بہت بڑے محدث ہیں لیکن وہ عربوں میں سے نہیں ہیں. یہ سارے فرزندان فارس ہیں، یہ سارے عجمی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عربی نہیں ہیں، پیر محمد کرم شاہ مفسر قرآن عربی نہیں ہیں. لوگوں کو آج شک ہوتا ہے کہ حضور کو علم غیب تھا یا نہیں تھا. میرے پیغمبر وہاں فرما رہے ہیں جب صحابہ نے بھی کتابیں نہیں لکھیں، تابعین نے بھی نہیں لکھیں، آگے آ کے 200 سال کے بعد یہ کام شروع ہوا تو سرکار 200 سال پہلے یہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آخرین وہ ہیں جو دین سریا پہ بھی پہنچ جائے گا تو لے آئیں گے، اور وہ عرب نہیں ہوں گے. جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ عرب نہیں ہوں گے. میں 94 میں یوسف ہاشم الرفائی صاحب لاہور دورے پہ آئے. اس وقت وہ کویت کے وزیر تعلیم تھے. بہت بڑھیا خاندان ہے، عراق میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے. الرفائی فیملی جو ہے اور ایک علمی گھرانہ ہے. تو کویت میں اس وقت وہ وزیر تعلیم تھے. ادھر وہ دورے پہ آئے تو ہم بھی ان کی ملاقات کے لیے گئے. وہاں انہوں نے یہ جملہ، یوسف ہاشم الرفائی نے یہ جملہ کہا، آج تک مجھے یاد ہے. اس نے کہا ہم عرب ضرور ہیں لیکن جتنی عربی عجمیوں کو آتی ہے ہمیں نہیں آتی. یہ اعتراف وہ بھی کرتے ہیں کہ اس دین کی حفاظت جو عجمیوں نے کی ہے وہ عربوں نے نہیں کی. جتنے محققین، محدثین، مفسرین عجمیوں میں پیدا ہوئے، اور سرکار اس وقت یہ نہیں فرما رہے کہ یہ عرب اس دین کو بچا کے رکھیں گے، فرمایا یہ فرزندان فارس اس دین کو بچا کے رکھیں گے. اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تابعین ہیں، کچھ کہتے ہیں تبع تابعین ہیں، لیکن مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو آخرین ہیں یہ قیامت تک آنے والے نبی پاک کے دین کے جو خدمت گزار ہیں وہ سارے آخرین اس میں شامل ہیں. اب بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات سناتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، علم عطا فرماتے ہیں، حکمت عطا فرماتے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں. میں اس شخص کی مثال عرض کرنے لگا ہوں جس کی تفسیر تقریباً تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، جن سے کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے لوگوں کا. بڑھیا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کو تمام مسالک کے لوگ مانتے ہیں. ان کی تفسیر جلالین کو کورس کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. ان کا ایک خط میں نے تفسیر تبیان القرآن غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر میں وہ خط دیکھا کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں میری سفارش کریں. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں بادشاہ کے دربار میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ اگر میں بادشاہوں کے در پہ جاؤں گا تو رسول اللہ کا در چھوٹ جائے گا. اگر میں بادشاہوں کے در پہ جاؤں گا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوٹ جائے گا. اب میری کیفیت یہ ہے کہ میں جاگتے ہوئے میں
اس میں تمام مفسرین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جاگتے ہوئے 75 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یعنی جو قرآن کی آیات حضور ظاہری حیات میں سناتے تھے وہ آخرین کو بھی سناتے رہے۔ اس میں جو کمال کی بات ہے وہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جب مجھے ضرورت پڑتی ہے، علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے صحیح ہے، کوئی کہتا ہے موضوع ہے۔ حدیث کے متعلق آپ کو پتہ ہے، کوئی ایک بندہ سنائے گا تو دوسرا کہتا ہے اوہ ضعیف حدیث ہے، میں نہیں مانتا۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے اس خط میں اس شخص کو لکھا ہے کہ میرا بادشاہ کے دربار میں نہ جانا امت کے فائدے میں ہے کہ اب تو اگر علماء میں اختلاف ہو تو میں نبی پاک سے پوچھ لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا فرمان ہے یا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ۔ تو یہ امت کے لیے کوئی چھوٹا فائدہ ہے؟ لیکن یہ جو مشاہدہ ہوتا ہے نا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے اس میں جس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی میری توجہ دنیا کے بادشاہوں کی طرف گئی تو وہ کائنات کا بادشاہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگان دین نے لوگوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ تمہاری نظر جب بھی اٹھے اللہ رسول کی طرف اٹھے۔ یہ دنیا میں سلام دعا نہ بناتے رہا کرو، یہ بعد میں یہی کہو گے فلاں نے بھی بے وفائی کر دی، فلاں نے بھی بے وفائی کر دی، گلے کرتے رہو گے۔ اس کے پیچھے پھر انہوں نے ایک حدیث شریف لکھی ہے کہ ایک شخص کے ساتھ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے کہ اس کی طبیعت یہ ہوتی تھی کہ میں بادشاہوں کے درباروں میں جاؤں، بڑے بڑے لوگوں سے میری سلام دعا ہو جائے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ لاہور والے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ وقت جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو جب جانے لگا تو کہنے لگا حضور آپ کبھی میرے غریب خانے تشریف نہیں لائے، تو کبھی تشریف لائیں، دعوت دی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہاں مخلوق خدا سے فرصت نہیں ملتی تو اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے کوئی کام بتائیں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، کوئی آپ کا کام کر دوں۔ آپ نے فرمایا ہاں تیرے لیے بھی ایک کام ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ چلو حضرت صاحب نے کوئی کام تو مجھے فرمایا نا۔ آپ نے فرمایا آج آیا ہے پھر نہ آنا، آج آیا ہے اس کے بعد نہ آنا۔ اس نے کہا حضور وہ کیوں، یہاں سے دنیا فیض یاب ہونے کے لیے آتی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ پھر نہ آنا۔ آپ نے فرمایا لوگ میرے پاس دین سیکھنے آتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سیکھنے آتے ہیں۔ یہ کتنی خالص نیت ہے لوگوں کی کہ ہم اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے، ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مل جائے۔ تو یہ اتنے اخلاص کے ساتھ آنے والے لوگ جو ہیں ان کی نیتیں خراب ہو جائیں گی۔ اگر بادشاہ یہاں آتا جاتا رہے گا نا تو پھر شیطان ان کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی ڈالے گا کہ چلو یار بادشاہ میاں میر صاحب دی بادشاہ نال سلام دے، کوئی سفارش کروا کریں گے، ان سے بادشاہ کو کہہ کے کوئی کام نکلوا لیں گے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو خالص دین کے لیے آتے ہیں پھر ان کی نیتیں خراب ہوں گی، اس لیے ان لوگوں پہ احسان کر اور آئندہ میرے پاس نہ آنا۔ میں حیران ہوتا ہوں آج جب یہ لوگ
پیروں کے خلیفے بتاتے ہیں فلاں افسر کے ساتھ بھی ساڑھے پیران دی سلام ہوندا ہے، فلاں وزیر ایتھے ہوندا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے۔ اور یہ تبیان القرآن والوں نے امام جلال الدین سیوطی کا یہ جملہ لکھا ہے کہ اگر میری توجہ بادشاہان وقت کی طرف چلی گئی تو رسول اللہ اپنا دیدار نہیں کروائیں گے۔ پھر ایک مشہور واقعہ جو علامہ اقبال نے لکھا ہے، علامہ اقبال نے جو واقعہ لکھا ہے اور بڑی لمبی نظم ہے وہ، جب آپ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پہ حاضر ہوئے تو وہاں انہوں نے پھر ایک نظم لکھی کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب ہے تیری فیض عام ہے تیرا، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی۔ اے خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ کی قبر کی زیارت سے دل زندہ ہو جاتا ہے، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ مسیح تو مردے زندہ کرتے تھے، تیری قبر آج بھی دل زندہ کر رہی ہے۔ لیکن یہ مشاہدہ عام لوگ بھی تو اس قبر پہ جاتے ہیں، یہ مشاہدہ تو اقبال کو ہی نصیب تھا نا۔ یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے بھائی۔ آپ الو کے سامنے لاکھ دلیلیں دیں کہ سورج بڑا روشن ہے، بھائی اس کو نظر ہی نہیں آتا، وہ کب مانے گا؟ تو علامہ اقبال نے وہ جو واقعہ لکھا ہے، ہائے ہائے ہائے، جب بادشاہ وقت نے پیغام بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہوں کے درباروں میں نہیں جاتا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ اچھا پھر اگر نظام الدین اولیاء نہیں آتے تو میں پھر ان کو ملنے چلا جاتا ہوں۔ امیر خسرو چونکہ وزیر تھے، انہوں نے آ کے بتا دیا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ آج میں خود ملنے جاؤں گا، دیکھوں گا وہ کیسے نہیں ملتے۔ کبھی یہ دور تھا، اسی کو اقبال نے لکھا تھا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے۔ فقیر کیا سمجھتا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ بیٹھا ہے، اس کی نگاہ میں یہ دنیا کی چیزیں کیا معنی رکھتی۔ آپ نے فرمایا بادشاہ سے جا کے کہنا میں نے اپنے حجرے کے 2 دروازے رکھے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ یہ 2 دروازے پتہ کیا تھے؟ یہ تمثیل ہے جو علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ تمثیل ہے۔ ایک دروازہ دنیا کا ہے، ایک دین کا ہے۔ اگر دنیا ایک دروازے سے میرے حجرے میں داخل بھی ہو جائے گی تو میں حجرہ ہی چھوڑ دوں گا۔ بادشاہ دنیا کی علامت ہے نا، فرمایا میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ لیکن بادشاہ آ گیا، اپنا لو لشکر لے کے آ گیا۔ خواجہ صاحب نے بھی اپنے غلاموں سے کہا کہ دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ درگاہ کے، بادشاہ کو اندر نہیں آنے دینا۔ ہائے ہائے ہائے، بادشاہ نے جب غلاموں کے تیور دیکھے تو اس نے کہا یہ تو مر جائیں گے، اپنے شیخ کا حکم مانیں گے، یہ تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس نے پھر ایک رکا لکھا، اس نے کہا یہ کیسی درویشی ہے، یہ کیسی درویشی ہے کہ جہاں سائلین کے لیے دروازے بند کر دیے گئے، سوالی آئے ہیں تو ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، یہ کیسی درویشی ہے؟ کیا فرق رہ گیا بادشاہ میں اور درویش میں کہ بادشاہوں کے محلوں کے باہر بھی دربان کھڑے ہوتے ہیں اور درویش کے دربار کے باہر بھی دربان کھڑے ہیں۔ بادشاہ نے یہ جملے لکھے کہ پھر فرق کیا رہ گیا ہے؟ اگر درویش نے بھی دربان کھڑے کر دیے، بادشاہ نے بھی محل کے باہر دربان کھڑے کر دیے، وہ بھی سوالیوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا، یہ بھی سوالیوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا، تو یہ درویش میں اور بادشاہ میں فرق کیا رہ گیا؟ خادم وہ رکا لے کے اندر گیا،
سرکار نے اسی رکے کی پشت پہ لکھا، آپ نے فرمایا بادشاہ بڑا فرق ہے بادشاہ کے دربانوں میں اور درویش کے دربانوں میں۔ بادشاہ نے دربان کھڑے کیے ہیں غریبوں کا رستہ روکنے کے لیے، اور درویش نے دربان کھڑے کیے ہیں بادشاہ کا رستہ روکنے کے لیے۔ اس لیے علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ یہ ہو نہیں، میں رات بھی ناروال میں یہ بات کر رہا تھا کہ مجھے تو آج تک یہ جو میرے ارد گرد مسلمان بستے ہیں نا، مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے اور میں نبی پاک کی زندگی اختیار بھی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اس محبت کی نہیں سمجھ آئی کہ کتنے لوگ ہیں جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن زندگی ابلیس والی گزارتے ہیں، باطل والی گزارتے ہیں، حق والی نہیں گزارتے۔ تو یہ ان خوش نصیبوں کے لیے آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ یہ بابا فرید کے لیے ہے، یہ امام بخاری کے لیے ہے، یہ محدثین کے لیے ہے کہ جیسے میں نے صحابہ کے سامنے بیٹھ کے یہ فیض دیا ہے، ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان کو بھی ویسے ہی فیض دیتا رہوں گا۔ اس لیے یہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، یہ سینہ بسینہ چلتا رہے گا، اور اس کی اصل دین جو ہے، یہ جتنے اختلافات ہیں یہ فروع پہ ہیں، اصول پہ کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا کے جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں سب خانہ کعبے کو ہی اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، قرآن کو ہی اللہ کی آخری کتاب سمجھتے ہیں، نمازیں سارے 5 ہی پڑھتے ہیں، اوقات میں فرق ہے، وقت علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں لیکن نمازیں 5 ہی ہیں، فرضوں کی تعداد اتنی ہی ہے، سارے مسالک۔ کیوں؟ یہ میرے نبی کا دین سینہ بسینہ آیا ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ وہ جو سینہ بسینہ دین آتا ہے اسی وجہ سے اسلام آج زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔